محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعتی سراجی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 38واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے رمضان میں تقوی حاصل کرنا آسان کیوں؟ یعنی رمضان تقوی حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رب تبارک و تعالی اس تعلق سے مجھے حق کیا کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی اس پر سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ موضوع سے متعلق چند اشعار سماعت فرما لیں۔ یہ مہینہ جو آنے والا ہے ماہ رمضان، یہ ماہ رمضان بھی ہے، ماہ رحمان بھی ہے، اور ماہ قرآن بھی ہے، اور ماہ حفاظ قرآن بھی ہے، اور ماہ مسلیان بھی ہے۔ لہٰذا ان چند چیزوں کو سامنے رکھ کر چند اشعار سماعت فرما لیں۔ زندگی روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، جیسا کہ ابھی میں انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم سچے مسلمان بن جاؤ، سچے ایمان والے بن جاؤ، سچے انسان بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد ہے تقوی۔ تو شاعر کہتا ہے زندگی بھر کی عبادت ایک طرف، زندگی بھر کی عبادت ایک طرف، اور متقی کی ایک ساعت ایک طرف۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔
زندگی بھر کی عبادت ایک طرف، متقی کی ایک ساعت ایک طرف، رکھ نظر رمضان میں تقوی پہ تو، بجائے شربت اور بھجیا اور یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں، کلنگڑ ابھی یہ لاؤ وہ لاؤ، اسی پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی شربت نہیں آیا، ابھی شکنجی نہیں آئی، ابھی فلاں چیز نہیں آئی. جی تو یہ روزے کا مقصد نہیں ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. لہذا رکھ نظر رمضان میں تقوی پہ تو، رکھ نظر رمضان میں تقوی پہ تو، تاکہ مقصد ہو نہ جائے برطرف، تاکہ مقصد ہو نہ جائے برطرف. اور اب ایک شاعر کہتا ہے ایسا، کیونکہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ماہ رحمان بھی ہے، ماہ قرآن بھی ہے، ماہ حفاظ قرآن بھی ہے. سماعت فرمائیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. حافظ صاحب ذرا توجہ صاحب، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اور سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے والے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے والے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اور چونکہ یہ مہینہ ماہ مسلیان بھی ہے، مسجد فل رہتی ہے. جی اور جیسے عید کی نماز ہوتی ہے پھر مسجد واپس خالی ہو جاتی ہے. جی توجہ کے ساتھ سماعت کریں. تو شاعر کہتا ہے، نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے. نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے. اور اب مسجدوں کا دائرہ بڑا کر لو. اب مسجدوں کا، اے ٹیسٹیانی مسجد، اے مسجد کے متولیان، اب مسجدوں کا دائرہ بڑا کر لو. بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے. ایک بار جھوم کر درود شریف پڑھ کے سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگ اور دوستو، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 185، 183، 84 اور 85، یہ تینوں آیتیں روزہ اور قرآن سے متعلق ہیں. جی اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ یہ بلا وجہ بھوکا رکھنا، بلا وجہ پیاسا رکھنا. صحبت کو من کر رہا ہے، بیوی ہے پھر بھی دور نہیں جا سکتے. کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. جی تقوی انسان کے اندر کی اس طاقت کو کہتے ہیں کہ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کے حکم کی طرف دوڑتا ہے، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے بھاگتا ہے. دیکھا ہوگا آج کل نوجوان جم جاتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد میں یہ نہیں باڈی بن جاتی ہے. ایسے ہی روزے سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کا وہ انسان
پیدا ہو کہ جو اللہ کے حکم ملتے ہی دوڑ پڑے اور اللہ جن کاموں سے روکے اس سے بھاگے. اندر کا انسان کو پیدا کرنا اور اندر کے شیطان کو مارنا یہ روزے کا مقصد ہے. جی اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 85 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی یہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے, جس میں قرآن اتارا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے. جی فمن شہید منکم الشہر فلیصم, لہذا تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے. آگے مریض اور مسافر کا حکم الگ بیان کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ مختصر تشریح تھی جو روزے سے متعلق اور قرآن سے متعلق تھی. اب آئیے روزے کا کچھ پس منظر بیان سماعت فرما لیں. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو جنت میں ہر طرف ہریالی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, وہاں دھوپ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں. جی لیکن جب زمین پر آئے تو زمین کی دھوپ کی تپش, گرمی, تمازت, اس کی وجہ سے آپ کا جسم جو تھا وہ کالے پن کی طرف یعنی کالا ہونے لگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر آئے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جنت سے آنے کے بعد میرا جسم کالے پن کی طرف مائل ہو رہا ہے, کالا ہو رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ عرض کی مولا اس کا کیا علاج کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ آدم سے کہو کہ 3 روزے رکھے. کتنے؟ چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو. آج بھی ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے, سفیدی والے دن. یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو ان کا 1/3 بدن جو ہے وہ خوبصورت ہو گیا, گورا ہو گیا, ایک دم گورا چٹا ہو گیا. جب آپ نے 14 تاریخ کو چاند کی 14 تاریخ کو روزہ رکھا تو آپ کا جو دوسرا تہائی تھا وہ بھی گورا چٹا خوبصورت ہو گیا. جب آپ نے 15 تاریخ کو روزہ رکھا تو آپ کا پورا بدن جو ہے وہ گورا خوبصورت ہو گیا. تو اسی دن سے 20 بیدا جس کو کہتے ہیں نا, بیدا سفید, تو مطلب گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ 3 روزے رکھے تو اللہ نے آپ کی جو کالا پن تھا وہ دور کر دیا اور آپ کے بدن کو پہلے کی طرح خوبصورت فرما دیا. تو گویا یہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی رکھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑا کرتے, ایک دن چھوڑ کر کے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے 2 دن چھوڑتے, پھر روزہ رکھتے پھر 2 دن چھوڑتے. تو گویا پہلی نبیوں کی امتوں پر بھی اس طرح سے, یہ الگ بات ہے کہ کنڈیشن الگ تھی لیکن کسی نہ کسی طرح روزے اور پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ایمان والو یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اب آئیے اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں خاص طور سے آپ نے دیکھا ہو وہ عبادت کسی نہ کسی کی یادگار ہے. حج کو لے لو, حج میں صفا مروہ کی صحیح حضرت حاجرہ کی یادگار, احرام حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی یادگار, جی خانہ کعبے کا طواف پکڑ کر کرنا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یاد ہے. نماز فجر حضرت آدم کی یادگار ہے, نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار, نماز عصر حضرت یونس علیہ السلام, نماز مغرب حضرت داؤد حضرت ایوب علیہ السلام, نماز عشاء حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ جو عبادتیں ہیں یہ کسی نہ کسی اللہ والے کی یاد. ایسے ہی روزہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں
کئی کے دن رہا کرتے، دن بھر بھوکا رہتے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ دن کو روزہ، دن کو خالی پیٹ رہتے، کچھ نہیں کھاتے، اور رات کو کہاں غار ہرا، کہاں ہے یہ جبل نور پر جو ہے، جی وہاں غار ہرا بھی حاجی لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے اس غار ہرا کا زیارت کرتے۔ خادم نے بھی جو غار ہرا کی زیارت کی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نبی کی یادہ پسند آئی، تو دن بھر بھوکا رہتے تھے، تو اس لیے امت پر 1 مہینے کے روزے فرض قرار دے دیے، اور رات کو لمبا قیام فرماتے تھے، اس لیے تراویح کی شکل میں جو ہے، تاکہ میرے محبوب کی ادائیں محفوظ رہیں۔ یہ روزے کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے۔ اور ایک اور چیز سماعت کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں وہی کھلاتا ہے، ساری نعمتیں وہی کھلاتا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھوں یہ بندہ جس کو میں کھلاتا ہوں، یہ میرے لیے کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں نعمتیں؟ تو گویا روزہ ایک امتحان ہے کہ جو رب 11 مہینے کھلاتا ہے، جب چاہو کھاؤ، کیا ہم 1 مہینہ اس کی رضا کے لیے جو ہے؟ تو گویا جس نے روزے رکھے وہ اس نے اللہ کے امتحان کو پاس کر لیا، اور جو روزہ نہ رکھ سکا وہ اس امتحان میں کیا ہو گیا؟ ناپاس ہو گیا۔ بہرحال بھائی اصل مقصد کی طرف میں جو بات کہنے جا رہا تھا کہ روزہ، میرا موضوع کیا ہے کہ روزہ میں ماہ رمضان تقوی حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ اللہ نے یہ تقوی حاصل کرنا جتنا ماہ رمضان میں آسان ہے، اور دنوں میں جو ہے یہ آسان نہیں ہے۔ کس طرح سے؟ اب آئیے آپ اس کو سمجھ سے چلیں۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو کیا حدیث میں کیا آتا ہے کہ سارے شیاطین جو ہے، یاد رکھے انسان کے ساتھ 2 شیطان لگے رہتے ہیں، ایک باہر کا اور ایک اندر کا، جو اس سے گناہ کرواتے ہیں۔ اندر کا شیطان حضور فرماتے ہیں کہ اندر کا شیطان اس طرح دوڑتا ہماری رگوں میں جیسا کہ خون دوڑتا ہے۔ تو 11 مہینے جو ہے انسان 2 شیطانوں کے دباؤ میں رہتا ہے، اس لیے گناہ کر جاتا ہے۔ تو اب جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو باہر کا شیطان بند کر دیا جاتا ہے، تمہاری پکڑ کے سب کو تڑی پار، یعنی سب کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک دشمن، باہر والا دشمن جو ہے وہ قید کر دیا گیا، اب کون سا بچا؟ ایک بچا، اس سے مقابلہ کرنا آسان ہے۔ جی اب ایک کے اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ بھی تقوی حاصل ہوگا تو میں تمہارے لیے انتظام بھی کر رہا ہوں۔ ایسے نہیں کہ بھائی ہاں لڑو جا کر کے، نہ اس کو جو ہے ہتھیار دیا نہ کچھ دیا، اور فوجی سے کہا جاؤ بارڈر پہ جاؤ، تو بارڈر فوجی کہے گا صاحب لڑنے کے لیے تو کچھ تو ہتھیار وغیرہ۔ تو اللہ نے ہم سے کہا کہ ہم نے تم پر 1 مہینے کے روزے فرض کیے تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو، تو خالی کہہ کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا، کہ 2 چیزیں جو انسان کے دشمن ہیں، جو تقوی سے روکتے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں، پہلے باہر کا شیطان اور پھر اندر کا۔ تو جیسی رمضان کا چاند نظر آتا ہے سارے جتنے بھی شیطان ہیں وہ پکڑ کے تیرے گریبان پکڑ، سب کو فرشتے جو ہے لے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب بچا ایک شیطان ہے نا، کون سا والا؟ اندر والا جو ہے۔ اب اندر والا شیطان جو ہے وہ روزے کے ذریعے کمزور پڑ جاتا ہے۔ کائے کے لیے؟ روزے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا، نوجوانی ایسی ہوتی ہے کہ پانی میں آگ لگانے، اور خاص طور سے یہ جو عرصہ ہے نا، جہاں تک میرا تجربہ ہے یہ 19 سال سے لے کر 25 سال کے بیچ میں یہ جو وقت آتا ہے یہ بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ شیطان مکمل کوشش کرتا ہے۔ جی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی دیوانی ہوتی اسی وقت کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے۔ جس نے اس وقت کنٹرول کر لیا اپنے آپ کو اس نے بازی جیت لی، اور جو ہے بھٹک گیا پھر بھٹکتا رہے۔ بہرحال تو آپ اپنے نوجوانوں سے کہا کہ جو لوگ شادی کر سکتے ہیں، جو بیوی کا خرچ اور اس کے کھانے پینے مکان کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ
شادی کر لیں، لیکن جو غریب بیچارے بیوی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ نوجوان اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر کی جو سیکس والی جو طاقت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ تب باہر کا شیطان تو پہلی قید ہے، اب اندر والا شیطان جو ہے روزے کے ذریعے وہ کمزور ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، تو اس طرح تقوی حاصل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ، اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے انسان دو چیزوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ ایک خواہش بطن یعنی پیٹ کی آگ، پیٹ کی آگ نے مجبور کیا ہوگا اسے، پیٹ کی آگ نے مجبور کیا ہوگا اسے، ورنہ یہ جسم کا سودا نہیں کرتا کوئی۔ جی تو پیٹ کی آگ انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو انسان کبھی اللہ کی نافرمانی کرتا اپنے پیٹ کی وجہ سے، اور کبھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا اپنے سیکس کی وجہ سے، اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پاتا، اس لیے جو ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ اب روزہ دیکھیے، روزہ کیا ہے؟ روزہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہے چھوڑنے کا نام۔ کوئی کام نہ کرنا، یعنی کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، دوسرے بیوی سے صحبت چھوڑ دو، ہے نا؟ تو دو چیزیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، روزے کے ذریعے اسی پر کنٹرول کیا گیا۔ یہ انسان کی بہت اہم ضرورتیں ہیں، اور جب اسی پر کنٹرول کر لیا گیا تو اندر کا شیطان کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ تو اب تقوی حاصل کرنا انسان کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ آسان ہو گیا ہے۔ جی، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی سب سے اہم ضرورتیں در حقیقت دو ہی ہیں، ایک ہے کھانا پینا، دوسری ہے جب جوان ہو جائے تو سیکس۔ یہ انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ جی، اور جو چیز، اور یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ مرغوب ہیں، تو اب ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا روزے کے ذریعے میں چھوڑواتا ہوں۔ جو ہے روزہ نام ہی اس کا ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا، صحبت چھوڑ دینا۔ تو جب دونوں چیزیں جو گناہ کی طرف انسان کو ابھارتی ہیں، اللہ نے روزے کے ذریعے جو ہے اسی کا نام، ان دونوں کو چھوڑنے کا نام۔ تو گویا اندر کا جو شیطان ہے اب وہ کمزور ہو گیا ہے، اب اس کو مار کے کمزور کر کے اندر والے شیطان کو مار دو، اور اندر کا جو انسان ہے، سچا انسان، وہ جو ہے پیدا ہو، وہ جو ہے بیدار ہو۔ بہرحال چوتھی وجہ کیا ہے؟ روزے سے تقوی حاصل کرنا آسان کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھے کہ ادھر دن بھر بھوکا رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ دن بھر بھوکا رکھا گیا۔ روزہ، خواہش نفس دونوں روکو۔ ادھر رات کو قرآن پڑھایا گیا، تراویح میں قرآن سنایا گیا۔ تو گویا قرآن میں تربیت ہے، کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم، سب سے پہلا جو واقعہ قرآن میں حضرت آدم کا ہے، جی سجدہ کرنے، اس کے بعد شیطان، حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ ہے۔ یعنی ادھر واقعات کے ذریعے انسان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ دیکھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کس نے؟ شیطان نے ایک منمانی کی۔ یہاں لوگ کہنے والے مولانا لوگ بڑے آسانی سے گزر جاتے ہیں اور اپنا دامن بچا کے، کیا ارے بھی حضور حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، شیطان نے راندِ درگاہ ہو گیا۔ بے شک بات بڑی صحیح ہے، نبی کی توہین کی، لیکن نبی کی توہین کی وجہ کیا ہے؟ اس واقعے کی جو بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہے حضرت آدم اور شیطان کے بیچ، وہ یہ ہے کہ شیطان پہلا شخص ہے کہ جس نے اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کھڑا کی۔ اللہ کی مرضی کے آگے پہلا شخص ہے جس نے منمانی کی۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ تو گویا آج انسان بھی اپنی منمانی کر رہا ہے، نمازی بھی نمازی مسجد کے باہر جا کے منمانی کر رہا ہے، عالم بھی جو ہے منمانی کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے۔ تو گویا ہم شیطان کی سب میں کھڑے ہیں۔ شیطان نے ایک منمانی کر کے اپنی 6 کروڑ سال کی عبادت کو برباد کر دیا، اور اس طرح وہ راندِ درگاہ ہو کر کے اس کی گردن میں لعنت کا توق ڈال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ جی
تو گویا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تربیت کے ذریعے کبھی حضرت آدم کا واقعہ ہے، کبھی شیطان کا واقعہ ہے، کبھی حضرت اور دیگر انبیاء کرام کا، کبھی حضرت ایوب کا، کبھی حضرت ابراہیم کا، کبھی حضرت اسماعیل کا، کبھی حضرت اسحاق کا، کبھی حضرت موسیٰ عیسیٰ کا اور دیگر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ کہ تم سے پہلے جو نبی آئے مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ ان میں سے کچھ کے قصے تو ہم نے بیان کر دیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ اور کچھ کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے ہیں۔ تو یہ قرآن کے ذریعے جو ہے ایک طرف ذہن سازی کی جا رہی ہے، کیا ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ دیکھو کس طرح سے کون سی نصیحت ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، آخر انجام کیا ہوا؟ حضرت یوسف کو اللہ نے جو ہے مصر کا بادشاہ بنا دیا اور بھائی جو ہے مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم جو ہے دنیا کے امام بن گئے اور نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیا گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ فرعون نے اسلام حضرت موسیٰ نے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے تبلیغ کی، فرعون کو اور فرعونیوں کو انہوں نے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار کرا دیا۔ یہ واقعات جو ہے بار بار جو ہے یہ قرآن در حقیقت آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تراویح میں قرآن کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی دن میں اتنی محنت کہ صبح سے رات شام تک جو ہے بھوکا رکھو، پھر تھوڑا کھاؤ، پھر چلو بھیا اور جہاں 10 پارے ہیں تو وہاں تو بھائی جو ہے جی اور اپنے جیسے کہ پیچھے جو ہے تراویح پڑھنا 10 جی 3.5 پارے آسان نہیں ہے جی عربی ایسا ہوتا کہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا بھئی چلے اس مہینے میں روزے رکھ لیا اور اگلے مہینے میں تراویح پڑھ لیں گے، ہے نا تو تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو بھئی ابھی روزے سے فارغ ہو کے بگلے مہینہ تراویح کر رہے، نہیں ایک ہی مہینے میں۔ تو یہ تراویح میں قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے جانتے ہیں؟ تراویح میں قرآن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقدس کلام کو ایک بار سنا دیا جاتا ہے تاکہ 11 مہینے تمہیں جس قانون پر عمل کرنا ہے وہ قانون قرآن کی شکل میں سنا دیا گیا ہے۔ اب کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اور ہم کہیں گے اے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اے اللہ ہمیں قرآن کا حکم نہیں معلوم تھا، اللہ کہے گا میں نے قرآن کی شکل میں تراویح میں تجھے سنایا تھا کہ نہیں سنایا تھا؟ اندازہ لگائیے یہ جو ہے تراویح میں قرآن جو ہوتا ہے یہ اس کا جو ہے کانسیپٹ ہے کہ کیوں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جس مہینے میں جو ہے رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، یہ روزہ اور قرآن کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہیں اللہ کا پیغام جو قرآن کی شکل میں جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو، تبی تابعین کو، اس طرح قیامت تک، تو اے ایمان والو کبھی تمہیں قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے کبھی تمہیں بھوکا بننا پڑے گا، کبھی جو ہے پیاسا رہنا ہوگا، کبھی راتوں کی نیند جو ہے قربان کرنی ہوگی۔ قرآن کو سنبھالنا آسان نہیں ہے، جنت پانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ صرف مرغ مسلم کھا لیے جائیں اور جنت مل جائے، بلکہ تمہیں قرآن کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ قرآن کی تبلیغ کو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اسلام کی تبلیغ جو ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے کبھی تمہیں بھوکا رہنا ہوگا، کبھی پیاسا رہنا ہوگا، کبھی قرآن پر عمل کرنے کے لیے کبھی جہاد کی شکل میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر جو ہے 17 رمضان کو کیا ہے، 17واں روزہ، سارے صحابہ روزے سے ہیں اور اس عالم میں آپ جنگ فرما رہے ہیں، 313 صحابہ۔ میں اس کر رہا تھا کہ گویا کہ ایک طرف قرآن کی تربیت اور قرآن کے واقعات بتا بتا کر کے مسلمانوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ تو شیطان نہ بننا، تو نمرود نہ بننا، تو فرعون نہ بننا، تو حضرت یوسف کے بھائی نہ بننا، کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اللہ نے اپنے نبیوں کے کتنے درجے بلند فرمائے ہیں، ظالموں کو اللہ نے انجام تک پہنچایا ہے اور جو مظلوم دین پر ڈٹے رہے اللہ نے ان کے درجوں کو بلند فرمایا ہے۔ تو گویا کہ یہ روزہ رکھ کر کے ادھر روزے کے ذریعے اندر کا نفس جو ہے کمزور کیا جا رہا ہے اور پھر ادھر رات کو قرآن کے واقعات بتا کر کے، قرآن کے احکام بتا کر کے انسان کو تربیت دی جا رہی ہے۔ تو گویا رمضان میں ماہ رمضان تقوی حاصل کرنے کا سیزن کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ باہر والے شیطان کو
قید کر دیا تاکہ تقوی حاصل کر سکو. اس کے بعد جو ہے اندر کے شیطان کو کمزور کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا. اندر کے شیطان کو کمزور کرنے کے لیے خواہش بدن اور خواہش نفس دونوں پر کنٹرول کیا گیا. اندر کے شیطان کو کمزور کرنے کے لیے انسان کی تربیت کی جا رہی ہے. اس کو روزانہ لیسن پڑھایا جا رہا ہے. 1 مہینے کا تربیتی کورس ہے. کتنے کا؟ 1 مہینے کا جو ہے اس طرح قرآن سنایا جا رہا ہے. یہ چوتھی وجہ تھی. اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ انسان عبادات کے ذریعے صدقات و زکات عطیات کے ذریعے جو ہے انسان کا دل جو ہے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. سب سے زیادہ انسان ماہ رمضان میں عبادت کرتا ہے, صدقات و زکات عطیات دیتا ہے. تو اس کے ذریعے بھی انسان کے دل سے مال کی محبت نکل رہی ہے. مال کی محبت اور اللہ کی محبت آ رہی ہے, رسول اللہ کی محبت آ رہی ہے, اور جو ہے دین کی محبت آ رہی ہے. تو گویا اللہ نے ماہ رمضان میں اس طرح سے جو ہے اللہ نے ماہ رمضان میں تقوی حاصل کرنا اس طرح آسان کیا ہے. اگر جو انسان تقوی ماہ رمضان میں تقوی کا مطلب سمجھ گئے نا, تقوی کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر وہ چیز وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب اللہ حکم دے کسی بھی کام کا تو اللہ کا حکم پاتی وہ اس کا حکم پر عمل کرنی دوڑنے لگے. جس طرح صحابہ دوڑتے تھے, وہ نہیں دیکھتے تھے کہ آج رمضان ہے جی, روزے کا ہے, بچوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, دکان کیا ہوگا, مکان کا کیا ہوگا, میرے بچے. نہیں, بس جہاں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا بات ختم. عقل چاہے کتنے بھی گھوڑے دوڑائے مگر عقل کو جو ہے بازو رکھ دیا. وہاں عشق کام آتا تھا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود کے سامنے کھڑے تھے اور عقل کہہ رہی تھی کہ ابراہیم مشرکوں سے بت پرستوں سے مانڈولی کر لو, نہیں تو آگ میں ڈال دیا جائے گا, جل جاؤ گے. عشق کہہ رہا تھا, عقل کہہ رہی تھی مانڈولی کر لو. صحیح بات, عقل کہہ رہی ہے مانڈولی کر لی جائے, مگر اندر کا عشق محب الہی کہا نہیں. ارے یہی تو وقت یار کے نام پہ قربان ہونے کا جو ہے بے خطر کود پڑا. آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. جلیل آسا نہیں آباد کرنا گھر محبت کا, یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں. تو گویا روزے کے ذریعے جو ہے انسان, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے روزے رکھے ہیں تاکہ تم سچے انسان بن جاؤ, سچے مسلمان بن جاؤ, اور تم جنت میں جانے کے لائق بن جاؤ. اللہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, عدت للمتقین, جنت تقوی والوں کے لیے ہے. کہیں فرمایا ان اللہ مع المتقین, اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. کہیں کہا گیا کہ تقوی والوں کے لیے ہر تکلیف آسان ہو جاتی ہے. کہیں کہا گیا اللہ والوں کے لیے مشکل سے نکلنا کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. کہیں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے پاس ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا, اگر تم صبر کے ساتھ تقوی کے راستے میں ڈٹے رہے تو دشمنان اسلام کی سازشیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. تقوی ایک وہ چیز ہے جس کے پاس تقوی آ جائے, سمجھ جاؤ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کی کنجی اس کے پاس ہے. صحابہ کرام یہی تو چیز تھی. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ صحابہ جن کا عالم یہ تھا کہ بکریاں چراتے تھے, بکریوں کے دودھ پر گزر بسر, اور آس پاس کے ممالک یہ اس وقت کی جو 2 سپر طاقت روم و ایران, کیا کہہ دیئے وحشی عرب, یہ بکری چرانے والے جن سے کھانا نہیں آتا, پہننا نہیں آتا, جی انپڑھ جاہل, ذرا سی باتوں پر لڑ پڑے, اور جب جنگ چھڑ جائے تو کئی پشتوں تک, یعنی دنیا عرب والوں کو بھاؤ نہیں دیتی تھی. مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور قرآن کی تربیت دی, قرآن 23 سال میں اترا ہے. کتنے سال میں یاد رکھنا, لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں اترا ہے, وہ ہے شب قدر میں, اور آسمان دنیا سے زمین پر 23 سال میں اترا ہے. جیسی ضرورت ہوتی گئی تو قرآن اترتا گیا, میرے نبی قرآن سناتے گئے. یہ قرآن وہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن وہ ہے کہ جب لوگ سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, وہ رونے لگتے تھے, پھر پکار اٹھتے تھے, آمنا ربنا آمنا, ہم اپنے رب پہ ایمان لائے, فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, اے اللہ ہمیں جو ہے ایمان والوں میں ہمارا نام درج فرما دے.